میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صدف پروین، اور طواف کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ہمیں سمجھا دیجئے، اور مرد و زن کے طواف میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی ابتدا میں بیان کر دیا گیا کہ جو طواف ہے یہ بہت زیادہ باعث فضیلت عبادت ہے، اور اس سے قبل وضو کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ مرد و عورت کے جہاں تک طواف میں فرق کی بات ہے تو دو فرق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔ رمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ذرا اپنی باڈی کو تھوڑا سا اکڑا کے اور تیز تیز قدم سے چلنا، یہ رمل کہلاتا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں ہی ہوگا، اور اگر رش وغیرہ ہے اور اس میں رمل نہیں کر سکتے تو پھر جتنا اگر موقع ملتا ہے اسے تھوڑا چلے، جگہ ملی تو پھر رمل کر لیں، پھر رک جائیں، لیکن یہ 3 چکروں میں ہی سنت کریمہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر مثلا کسی کو 5ویں 6ٹھے چکر میں یہ موقع ملتا ہے تو پھر وہاں رمل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جس طواف کے بعد سعی ہو، مردوں کے لیے اس میں سنت کریمہ ہے کہ وہ اضطباع کریں گے۔ اضطباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لیفٹ شولڈر ہے اس پر چادر کو ایز اٹ از پڑا رہنے دیں گے، اور جو رائٹ ہے اس کے نیچے سے چادر کے دونوں پلو لیفٹ پر ڈالیں گے، اس طرح کے سیدھا جو کندھا ہے وہ کھلا رہے۔ یہ اضطباع کہلاتا ہے، یہ مردوں کے لیے سنت کریمہ ہے۔ اب طواف کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ کعبۃ اللہ کے جس حصے میں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے 4 ستون ہیں۔ جس کارنر میں، جس ستون میں حجر اسود نصب ہے اسے کہا جاتا ہے رکن اسود۔ یہاں سے آپ اینٹی کلاک وائز چلیں تو جو کارنر آتا ہے اسے کہتے ہیں رکن عراقی، اس کے بعد آتا ہے رکن شامی، اور پھر رکن یمانی۔ تو یہ 4 یعنی کونے ہیں کعبۃ اللہ کے۔ جب آپ طواف کی ابتدا کریں گے تو اس کے لیے رکن اسود جو ہے یعنی حجر اسود جس کارنر میں نصب ہے۔ ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے، میں ان کو شامل کر لوں، بریک لیتی ہوں، یہ ڈیٹیلڈ ہے اس کا آنسر، تو میں بریک سے واپس آتی ہوں، پھر آپ کی سمجھاؤں گی، اور ایک کالر شامل کری ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمیرہ بہن کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہیں حمیرہ؟ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ طواف کے دوران اگر کسی کا دوسرے یا تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو کیا شروع سے طواف کرنا ہوگا یا وہیں سے شروع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ احرام کی پابندی ختم کرنے کے لیے جو خواتین اپنے بالوں کو کاٹتی ہیں تو وہ چوٹیاں کو پکڑ کے لاسٹ میں بس ایک پورے کے برابر کاٹ لیتی ہیں، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور حالت احرام میں کیا دوسرے اگر اپنی ابھی عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو کیا کسی دوسرے کے بال کاٹے جا سکتے ہیں احرام کی پابندی ختم ہونے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار شک ہوتا ہے کہ میں نے نماز میں 2 سجدے کیے یا 1 سجدہ کیا، دل مطمئن نہیں ہوتا تو بار بار ان کے ساتھ ایسے ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا نماز کے لیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ ہم حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں طواف کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور ہم سب کے استاد مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیضہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارا طواف کے طریقے والا سوال مکمل ہو جائے تو پھر ہم حضرت کی سمت بڑھیں گے۔ جی آپ بتا رہی تھی طواف کا طریقہ، میں نے آپ کو بیچ میں روکا تھا، مجھے کال شامل کر دیں۔ جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کعبۃ اللہ کے ارد گرد جتنے حصے میں ہم طواف کرتے ہیں۔ جی تو آپ طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے مطاف میں حجر اسود کی جانب رخ کر کے اس کی سیدھ میں کھڑے ہوں، اور بہتر ہے کہ تھوڑا اپنی رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سرک جائیں کہ حجر اسود آپ کی تھوڑی لیفٹ سائڈ پہ 2-3 قدم اگر جگہ موجود ہو تو، کیونکہ جب یہ حج کا موسم ہوتا ہے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ سیدھ میں کھڑے ہو گئے، اب نیت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی ان الفاظ میں، ویسے تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان الفاظ میں نیت کر لی جائے کہ اللہم انی اریدو ان طواف بیتک الحرام فیسرہ وتقبلہ منی، یعنی اے اللہ عز و جل میں تیرے محترم گھر کے طواف کی نیت کا ارادہ کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اسے قبول فرما دے۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اس طرح کے ہتھیلیوں کرو حجر اسود کی جانب ہو،
اور پھر کہیں گے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے استلام کرنا ہے. استلام کا مطلب کیا ہے کہ جو حجر اسود ہے اس پر دونوں اپنے ہاتھ رکھ کے اسے بوسہ دینا, یہ استلام کہلاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا حج کے سیزن میں. تو اب اگر ہاتھ ٹچ کر سکتے ہیں تو ہاتھ ٹچ کر کے اس کو بوسہ دے دیں, یہ بھی ممکن نہیں ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں, یہ استلام ہو جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے رائٹ سائڈ پہ ٹرن ہو اس طرح, اور تھوڑا آگے بڑھ کے اس طرح گھوم جائیں کہ جو کعبۃ اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہو, اور پھر طواف کرنے کی ابتدا کریں گے. درود پاک پڑھیں پہلے, پھر اس کے بعد پہلے چکر کی دعا یہ چلتے چلتے ہی پڑھتے چلے جائیں. تھوڑا آگے بڑھیں گے تو یہ رکن عراقی آ گیا. اس کے بعد آتا ہے حتیم. یہاں سے ویسے تو یہ کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے, لیکن اگر یہاں پہ جگہ کے لیے کوئی چاہے کہ یہاں سے شارٹ کٹ لگا لیں تو یہ نہیں کر سکتے. حتیم کے باہر سے آپ نے طواف کرنا ہوگا. پھر اگلے کارنر پر پہنچیں گے تو یہ رکن شامی کہلاتا ہے. اس کے بعد جو دیوار ہے وہ مستجار کہلاتی ہے. یہ رکن شامی ہے, پھر رکن یمانی آئے گا. ان دونوں کے درمیان جو دیوار ہے مستجار کہلاتی ہے. رکن یمانی پر جب پہنچیں گے تو اگر موقع ملے تو دونوں ہاتھوں سے اسے ٹچ کر کے اور اسے بوسہ دینا, یہ بھی سنت کریمہ ہے. لیکن اگر موقع نہ ملے تو صرف سیدھے ہاتھ سے ٹچ کریں, الٹے ہاتھ سے ٹچ کرنا یہ سنت کریمہ نہیں ہے. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے تو رکن یمانی اور جو رکن اسود ہے ان کے درمیان جو دیوار ہے یہ مستجاب کہلاتی ہے. مستجاب یہاں پر 70,000 ملائکہ موجود ہے, جو ہم دعا کریں گے اس پر یہ آمین کہتے ہیں. سبحان تو اللہ. وہاں سے آپ گزریں گے, جب آپ رکن اسود پر پہنچیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو جی. گیا. اب دوبارہ سے آپ نے وہی کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کر کے اور بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یہ کلمات کہنے ہیں. استلام کرنا ہے اور پھر دوسرا چکر آپ کا اسٹارٹ ہوگا. درود پاک پڑھیں, دوسرے چکر کی دعا پڑھیں. اس طرح کر کے 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو آخر میں بھی آپ نے استلام کرنا ہے. اس طرح یہ 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام ہوں گے. ٹھیک. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مقام ابراہیم پر تشریف لائیں, اور اس کے بعد آیت کریمہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اس کی تلاوت کریں. وقت مکروہ نہ ہو تو مقام ابراہیم پر ہی 2 رکعت طواف کے نفل ادا کیے جائے. 2 رکعت طواف کے جو نماز ہے وہ واجب ادا کی الطواف. جائے گی. جی. اگر وقت مکروہ ہے تو پھر بعد میں ادا کی جائے گی, اور اگر یہاں جگہ نہیں ملتی تو پوری مسجد میں جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے ادا یہ 2 کریں. رکعت ادا کریں. یہ آپ کا طواف ہو گیا. جناب